بسم اللہ والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار۔ اور طلاق حسن جو طلاق سنت بھی ہے وہ یہ ہے کہ مدخول بہا کو یعنی جس عورت سے دخول کر چکا ہے اس کو طلاق دے، 3 طلاق، لیکن کب؟ فی ثلاثة أطهار، 3 طہر میں۔ فرض کیجئے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک عورت حالت حیض میں رہتی ہے، 10 تاریخ کو پاک ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر عادت کے ایام کی وجہ سے، اگرچہ اکثر مدت حیض کی 10 دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ 7 دن میں، 8 دن میں، 9 دن میں پاک ہو جاتی ہے، تو 9 دن میں مثال کے طور پر فرض کیجئے پاک ہو گئی، 10 تاریخ کو شوہر نے 1 طلاق دے دی۔ اب جو ہے اس کو حیض آئے گا دوسرے مہینے کی 1 تاریخ کو، یعنی یہ بالفرض ہے، آگے پیچھے تاریخ ہو سکتی ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو اب دوسری طلاق اس وقت دے، دوسرے مہینے کی 1 تاریخ کو، پھر تیسری طلاق تیسرے مہینے کی 1 تاریخ کو۔ مہینہ سے مراد تیسرے حیض کے ختم ہونے کے بعد پہلے دن، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا حیض ختم ہوا، جیسے ہی طہر کے ایام شروع ہوئے تو یا تو شروع طہر میں ہی 1 طلاق دے دے یا آخر طہر میں، مثال کے طور پر 9 تاریخ کو وہ حیض سے پاک ہو گئی تو 10 تاریخ کو طلاق دے دے، یا پھر 30 تاریخ کو جبکہ طہر کا آخری دن چل رہا ہے، 30 کو، 27، 28، 29، 30 یعنی آخری ایام طہر میں اس کو طلاق دے، پھر اس کو حیض آئے گا، حیض ختم ہو جائے، پھر جیسے ہی پاکی کا زمانہ آئے، مثال کے طور پر اگلے مہینے کی میں فرض کر رہا ہوں 1 تاریخ کو، تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے حیض میں طلاق دینا طلاق بدعت ہے تو چھوڑ دے۔ اب دوسری طلاق دینا چاہتا ہے اور تو دوسری طلاق دے دے وہ 9 تاریخ کو جیسے حیض سے پاک ہوئی اسی وقت یا آخر ایام طہر میں، یعنی 27، 28 تاریخ کو، پھر تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ آئی، حالت حیض میں آ گئی، اب وہ اس کے بعد جو ہے اس طرح سے تیسری طلاق دے، کب؟ جب وہ تیسری حیض سے پاک ہو جائے تو اب جیسے ہی تیسری طلاق دے گا، عورت نکاح سے نکل گئی، اب وہاں تیسری حیض کے بعد جو ہے نا عورت طلاق کی عدت واپس 3 حیض گزارے گی، یعنی یہ عدت، طلاق کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، تو طلاق چل ہی رہی ہے نا لگاتار، تو اب تیسری حیض کے بعد چونکہ جیسی زمانے طہر آیا اس نے تیسری طلاق دے دی، تو اب وہاں سے اب عورت اس کے لیے مغلظہ ہو گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی، تو اب وہاں سے وہ عدت گزارے گی 3 حیض، اگر حالت حیض میں ہے تو، یہ حائضہ ہے تو، اور آئسہ، اور ہم تصور کریں حائضہ ہی سمجھ کر کے، اس لیے حیض ہی سے وہ عدت گزارے گی آگے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ طلاق سنت ہے، 3 طہر میں 3 طلاق دینا۔ وقال مالک انہ بدعۃ، اور امام مالک نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ ولا یباح الا واحدہ، وہ کہتے ہیں طلاق صرف ایک ہی مباح ہے، 2 3 دے تو طلاق واقع تو ہو جائے گی لیکن بندہ گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ لأن الأصل فی الطلاق هو الحظر، امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ طلاق میں اصل ممنوع ہونا ہے، حظر ہے، حظر یعنی ممنوع ہونا، وہ آپ پڑھتے ہوں گے حظر و اباحت کا بیان، یعنی ان چیزوں کا بیان جو ممنوع ہے یا مباح ہے۔ تو لأن الأصل فی الطلاق هو الحظر، اس لیے کہ طلاق میں اصل حظر ہے یعنی ممنوع ہونا ہے، والاباحۃ لحاجۃ الخلاص، اور طلاق میں مباح ہونا ایک ضرورت کی وجہ سے، اور ضرورت کیا ہے وہ؟ لحاجۃ الخلاص، چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے، کہ کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ مرد میاں بیوی میں پٹتی نہیں ہے تو چھٹکارے کی حاجت ہمیشہ موجود رہتی ہے، 2 انسان کاروبار کرے یا 2 انسان ایک جگہ رہے یا 2 انسان کسی کام کو مل کر ایک ساتھ کرے یا 2 انسان شادی کرے، ہر حال میں چھٹکارے کی حاجت باقی رہتی ہے کہ دونوں میں نہ پٹے تو کیا کرے، تو اب لحاجت الخلاص، چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے طلاق جو ممنوع ہے اس کو ضرورت کی وجہ سے مباح کیا گیا۔ وقد انتفعت بالواحدۃ، اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے حلال کی جاتی ہے تو جب تک ضرورت ہے حلال ہے، ضرورت ختم تو حلال ختم۔ وقد انتفعت بالواحدۃ، اور وہ خلاص جو ہے حاجت خلاص یہ ایک کی وجہ سے مندفع ہو گئی، ایک کی وجہ سے دور ہو گئی، ایک طلاق سے بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، خلاصی ہو جاتی ہے، چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ولنا، اور ہماری دلیل قولہ علیہ الصلوۃ والسلام فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو 1 پہلے طلاق دی حالت حیض میں، اور یہ بات حضور کو خبر لگی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ حیض میں عورت کو طلاق دینا سنت کے خلاف ہے، اس لیے اس سے رجوع کر لو،
تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے رجوع کیا اور پھر آگے حضور نے یہ فرمایا ان من السنتی ان تستقبل الطہر استقبالا، سنت میں سے یہ ہے کہ تم نئے سرے سے اس کو ایک نئی طلاق دو طہر میں، فتطلقها لكل قرء تطلیقۃ، پھر اس کو چاہو تو ہر قرآ میں، ہر پاکی کے دن میں ایک طلاق دیتے جاؤ۔ یہاں لکل قرء تطلیقۃ حضور نے فرمایا کہ ہر قرآ میں تم ہر قرء میں چاہو، قروء میں چاہو تو تم اس کو، یعنی قرء کی جمع قروءن ہے، اب وہ قرء اردو میں بولنا تھوڑا مشکل ہے اس لیے میں قروء بول دے رہا ہوں، تو ہر قروء میں جو ہے ایک طلاق دینا، چونکہ یہاں فرمایا کہ طلاق دے سکتے ہو، اس لیے ہم نے کہا کہ ہاں ہر طہر میں طلاق دے سکتے ہیں، اس لیے 3 طہر میں 3 طلاق دے سکتے ہیں۔ اور عقلی دلیل اور امام مالک کے قیاس کا جواب، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دلیل حاجتی، اور اس لیے کہ طلاق کے حکم کا جو دار و مدار ہے یہ حاجت کی دلیل پر ہے۔ سمجھیے اچھے سے، حاجت کی دلیل، یعنی جب یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مرد کو طلاق دینا یہ ضروری ہے، مرد طلاق دینے کا محتاج ہے، حاجت مند ہے، یہ حاجت مندی کی دلیل پر طلاق کے جواز کا حکم دیا جائے گا۔ اور حاجت مندی کی دلیل کیا ہے؟ هو الاقدام علی الطلاق فی زمان تجدد الرغبۃ، اور وہ دلیل حاجت کیا ہے؟ دلیل حاجت ہے طلاق پر پیش قدمی کرنا ایسے زمانے میں جب کہ رغبت نئی ہو جاتی ہے، یا ایسے زمانے میں جب کہ رغبت نئی ہو جاتی ہے، یعنی فی زمان تجدد الرغبت، مصدر پڑھیں گے اس کو تجدد، فی زمان تجدد الرغبت، رغبت کے نئے ہونے کے زمانے میں طلاق پر پیش قدمی کرنا، یعنی جس زمانے میں مرد عورت ایک دوسرے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس زمانے میں شوہر کا یہ فیصلہ لینا کہ نہیں مجھے اس سے الگ ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل حاجت ہے، یہ یعنی اس کو الگ ہونے کی حاجت ہے، تو یہ دلیل حاجت ہے۔ وَهُوَ الطُّهْرُ الْخَالِي عَنِ الْجِمَاعِ، اور وہ زمانہ جس میں رغبت نہیں ہوتی ہے وہ ہے ایسا طہر جو جماع سے خالی ہو، ایسا طہر جو جماع سے خالی ہو۔ فَالْحَاجَةُ كَالْمُتَكَرِّرَةِ نَظْرًا إِلَى دَلِيلِهَا، تو حاجت جو ہے حاجت کی تکرار ہوگی دیکھتے ہوئے اس کی دلیل کی طرف، دلیل حاجت کی طرف۔ دلیل حاجت جیسے جیسے ہوگی ویسی اس میں جو ہے طلاق کی حاجت میں تکرار ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک طہر میں پہلا طہر آیا، ایک طلاق دے دیا، تو دوسرے طہر میں جیسے دوسرا طہر شروع ہوگا، ہو سکتا ہے اسی میں اس کو لگے کہ یار مجھے صحبت کر لینی چاہیے، پھر بھی وہ صحبت نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب دلیل حاجت موجود ہے، تو دلیل حاجت موجود ہے تو طلاق کی تکرار بھی موجود ہے، دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ ایسے تیسرے طہر میں اس کو رغبت ہو سکتی ہے، پھر بھی شادی مطلب وطی نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب دلیل حاجت موجود ہے، تو اب تکرار ہو جائے گی دلیل کی۔ ثم قیل الاولی ان یؤخر الایقاع الی آخر الطہر، یہ مسئلہ ہے جو شروع میں نے بتایا کہ اول طہر میں طلاق دینا زیادہ بہتر ہے یا آخر طہر میں، یعنی طہر میں تو دے، لیکن طہر کا زمانہ کبھی 20 دن ہوتا ہے، کبھی 30 دن ہوتا ہے، تو شروع کے ایام میں دے یا آخر کے ایام میں۔ اگر شروع کے ایام میں دیں گے تو طہر اس کو عدت گزارنا تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ مان لیجیے عورت بھی تیار بیٹھی ہے کہ جیسے ہی مجھے یہ طلاق دے گا عدت گزار کر کے مجھے فلاں سے شادی کرنی ہے نا، تو اب اگر اول طہر میں طلاق دے دے گا تو عدت اس کو لمبی گزارنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر 9 تاریخ کو یہ پاک ہوئی اور 10 تاریخ کو طہر کا دن پہلا دن ہوا، تو 10 تاریخ کو اگر شوہر نے طلاق دے دیا تو اب یہ طہر ظاہر سی بات ہے گنتی میں نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کے یہ طہر 20 دن اس کو گزارنا پڑے گا۔ اب واپس 1 تاریخ کو جب حائضہ ہو کر 9 تاریخ تک حیض گزارے گی، فرض کیجئے 9 دن اس کی عادت کے ہوتے ہیں، اب یہ 9 دن اس کو ایک حیض گزارنے کے لیے بیچ میں یہ 20 دن کا انتظار کرنا پڑا نا، یہ 20 دن جو ہے اس کی عدت لمبی ہو جائے گی۔ تو اگر اول میں طلاق دیں گے تو اس لیے بعض فقہاء نے کہا کہ عورت کو ضرر سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آخر طہر میں ہی طلاق دی جائے اگر طلاق سنت ہو۔ ثم قیل الاولی ان یؤخر الایقاع الی آخر الطہر، پھر کہا گیا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ طلاق کو آخر طہر، طلاق کے وقوع کو آخر طہر تک مؤخر کرے، لیکن احتراز، یہ تو احتراز تطویل عدت سے بچنے کے لیے۔ والازہر، صاحب ادعا فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ان یطلقها کما طہرت، جیسے ہی پاک ہو اس کو طلاق دے دے، یعنی اگرچہ اس میں عدت تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن جیسے ہی پاک ہو ویسی طلاق دینا کیوں مطلب زیادہ بہتر ہے، دینا ہی چاہتا ہے تو لأنه لو اخر ربما یجامعها، اس لیے کہ اگر مؤخر کرے گا، مثال کے طور پر 20 دن اس کے پاس پاکی کے ایام ہے، 9 تاریخ کو پاک ہوئی، اب اس کو دوسرا حیض فرض کیجئے دوسرے مہینے کی 1 تاریخ کو آئے گا، یہ بیچ میں جو 21-22 دن ہے تو یہ 20 دن ہے،
تو اس میں ممکن ہے کہ لو اخرا ربما یجامعها، اس لیے کہ اگر مؤخر کرے گا تو ہو سکتا ہے اس سے جماع کر لے. ومن قصدہ التطلیق، اور اس کا پکا ارادہ ہے طلاق دینا. فیبتلا بالایقاء عقیب الوقاء، تو جمع کرنے کے بعد طلاق میں واقع ہونے، طلاق دینے میں مبتلا ہو سکتا ہے. فیبتلا بالایقاء، طلاق واقع کرنے میں مبتلا ہو جائے گا عقیب الوقاء، جمع کے بعد. اور جمع کے بعد شریعت چاہتی ہے کہ جس جمع کے بعد طلاق نہ دے. جمع کے بعد طلاق دینے سے جو ہے نا اتنی حاجت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ نے اپنی حاجت بھی پوری کر لی اور طلاق بھی دے دیا. اچھا، اس زمانے میں طلاق کا جو ماحول ہے وہ دماغ سے نکال دیجئے تو یہ سب مسائل سمجھ میں آئیں گے. ابھی جو آپ کو سمجھنا ہے اس طرح سمجھیے کہ ابھی جو غلط رواج طلاق دینے میں ہے اس کا کمپیریزن مت کیجیے. آپ طلاق اور نکاح کو ایک ڈیل کی طرح لیجئے. ابھی جو ماحول طلاق کا ہے وہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ مسائل آپ کو تھوڑا لگیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. طلاق کی تیسری قسم وطلاق البدعۃ ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدہ. طلاق بدعت یہ ہے کہ عورت کو 3 طلاق دے دے ایک ہی بار میں، ایک ہی کلمہ سے، کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی. اور ثلاثا فی طہر واحد، یا 3 طلاق دے لیکن ایک ہی طہر میں. اب اس میں وطی کیا ہونا کیا ہو یہ بھی کوئی قید نہیں ہے، بس ایک طہر میں 3 طلاق دے دے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَتْ طَلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا، اگر کوئی ایسا کر لے گا یعنی اکٹھی 3 طلاق دے دے یا 3 طلاق ایک طہر میں دے دے، تو ایسی صورت میں 3 طلاق ایک طہر میں دینا کیسے؟ میں نے تجھے طلاق دیا، پھر کہے میں نے تجھے طلاق دیا، پھر کہے میں نے تجھے طلاق دیا، اس طرح سے. جب ایسا کرے گا وقعت طلاق پڑ جائے گی وَكَانَ عَاصِيًا، اور بندہ گنہگار ہوگا. لیکن اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے. وقال الشافعی کل طلاق مباح، اور امام شافعی نے فرمایا کہ طلاق کی یہ تینوں قسم کا تعلق اباحت سے ہے، مباح ہے طلاق کی تینوں قسمیں. لأنه تصرف مشروع، اس لیے کہ طلاق جو ہے مرد کو دیا جانے والا تصرف مشروع ہے، یعنی ایسا تصرف ہے جو صحیح ہے، درست ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار رکھا ہے. حتیٰ یستفاد بالحکم، یہاں تک کہ تمام طرح کی طلاق سے حکم کا استفادہ کیا، حکم مستفاد ہے، یعنی تمام طرح کی طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کا حکم ہے. والمشروعیت لا تجامع الحظر، یہ جزیہ امام شافعی کا یاد رکھیے کہ مشروعیت ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں جب طلاق دینا جائز ہے نا، تو جائز ہے تو پھر منع کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کریں وَكَانَ عَاصِيًا، گنہگار ہوگا. مشروع چیز کو ادا کر کے بندہ گنہگار کیسے ہوگا؟ یہ امام شافعی کہتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ مشروع کا مطلب جس کے کرنے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے، تو جس کا مشروع ہونا ثابت ہو گیا تو اب اس کا منع ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منع گنہگار ہوگا، اس کا مطلب گنہگار کا مطلب جو چیز منع ہے اس نے وہ کر دیا جبھی تو گنہگار ہوا. اگر مشروع کام کو کیا تو گنہگار نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ امام شافعی فرماتے ہیں. اچھا، ان پر اعتراض ہوا کہ اچھا آپ بھی تو ایک صورت میں اس کو گناہ کہتے ہو، کیسے؟ اگر کوئی حالت حیض میں 3 طلاق دے دے، جیسے اس زمانے میں عام طور پر ہوتا ہے جب چاہے منہ اٹھا کر کے شوہر طلاق دیتا اور جاہل چپٹ کہیں کا، اس کو کچھ سمجھتا تو ہے نہیں، ہے نا، اس کو کبھی جو ہے طلاق کے تا سے اس کو واقفیت نہیں ملی، بس لفظ طلاق سنا ہے جب سے پیدا ہوا ہے گھر میں. اور طلاق کی کیا صورت ہے، طلاق کے ڈیل ہے، طلاق کے کیا، طلاق کی نوبت کب آنی چاہیے، یہ سب تو ہے نہیں، بس منہ اٹھا کے آیا پی پا کر کے اور شراب کی حالت میں طلاق دے دیا. تو اگرچہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ہے کہ گلاس اگر پھوڑے گا، شیشہ پھوڑے گا، نیچے زمین پر گرائے گا، نشے میں گرائے یا جان بوجھ کر گرائے، ٹوٹنا تو ہی ہے، تو ظاہر سی بات ٹوٹ جائے گا. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوہے کو توڑا جاتا ہے پلاننگ کے ساتھ، اور ایک تک بغیر پلاننگ کے توڑ دیا، پلاننگ کے ساتھ جیسے بھنگار میں لوہا پہنچ گیا تو اب توڑنا ہی پڑے گا نا. تو ایسی نکاح کی صورت بھنگار جیسی ہو جائے تب اس کو توڑا جائے گا پلاننگ کے ساتھ. یہ کہ جب اٹھایا منہ میں اٹھا کر کے اور توڑ دیا اس کو. تو اس لیے ابھی جو زمانے میں طلاق کی حالت ہے اس پر وہ صورت مت دیکھیے. اصل طلاق جو اسلام میں طلاق کا تصور ہے اس اعتبار سے یہ سارے مسائل سمجھیے. تو امام شافعی کے پر اعتراض ہوا کہ آپ بھی تو ایک صورت میں طلاق کو گناہ کہتے ہو، کون سی صورت ہے؟ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا، جس کو حضور نے منع بھی فرمایا تھا رجعت کر لے کیونکہ سنت سے تو چوک گیا. حضرت عبداللہ والی اوپر جو حدیث گزرا، عبداللہ ابن عمر والی، تو اس کو تو گناہ کہتے ہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں وہ بخلاف طلاق فی حالت الحیض، بخلاف اس طلاق کے جو حالت حیض میں ہو، لأن المحرم تطویل العدت علیہا،
اس لیے کہ وہاں حرام کرنے والی چیز الگ سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدت کا عورت پر لمبا کر دینا. کہ حالت حیض میں اگر ہم طلاق دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حالت حیض میں مثال کے طور پر 1 تاریخ کو حیض آیا، آپ نے طلاق دے دیا، تو 1 سے 9 تاریخ تک یہ فالتو میں گزارے گی، پھر 20 دن اور جو طہر کے وہ گزارے گی، پھر جب 1 تاریخ دوسرے مہینے کی شروع ہوگی حیض آئے گا، اس وقت سے پہلے وہ حیض آ کر گزر جائے تو یہ 1 مہینے 1 عدت گزرے گی، پھر اس طرح سے جو اس کو 3 حیض گزارنا پڑے گا. تو یہ جو 1 مہینہ اس کو لمبا عدت گزارنا پڑا، تکلیف ہوئی، اس لیے یہ حرام ہے، اس وجہ سے حرام ہے. یہ لت طلاق اصل طلاق حرام نہیں ہے، تو اس لیے گناہ کا حکم اس وجہ سے ہم نے دیا ہے، طلاق دینے کی وجہ سے نہیں. اور ہم نے کیا کہا کہ طلاق غلط طریقے سے دے گا تو گنہگار بھی ہوگا. ولنا، اور ہماری دلیل ہے ان الاصل فی الطلاق هو الحظر، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق مشروع ہے، طلاق مشروع، ایسا نہیں ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل میں طلاق جو ہے نا یہ منع ہے، هو الحظر، یہ ممنوع ہے، مشروع نہیں ہے. کیوں؟ لما فیہ من قطع النکاح التی تعلقت به المصالح الدینیۃ والدنیویۃ، اس لیے کہ اس میں اس نکاح کو ختم کرنا ہوتا ہے جس نکاح سے دینی مصلحتیں اور دنیاوی مصلحتیں جڑی ہوئی ہے. دینی مصلحت یہ جڑی ہوئی ہے، ایک بندہ جب کسی سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ گناہ سے بچے گا، ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا، دوسری ماں بہنوں کی عزت کو، دوسرے کی ماں بہن کی عزت کو خراب نہیں کرے گا. تو اس لیے نکاح یہ جو ہے دینی فائدے ہیں کہ وہ گناہ سے بچے گا، اور دنیاوی فائدے یہ ہے کہ یہ اس کے وراثت کا حقدار ہوگا، وہ اس کی وراثت کی حقدار ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، اور کھانا کھانے میں آسانی ہوگی، اور کپڑے دھونے میں آسانی ہوگی، اور جو ہے ایک گھر پہ جائے گا تو سکون ملے گا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے. یہ 50 طرح کے دنیاوی فائدے ہیں. تو یہ دنیاوی فائدے کو ختم کر دینا ہو گیا، اتنے سارے فوائد کو طلاق کی وجہ سے. تو پھر طلاق جو ہے مشروع ہوا کیوں؟ جب ممنوع ہے تو پھر طلاق کی اجازت کیوں دے گی؟ تو اس کا جواب والاباحۃ للحاجۃ الی الخلاص، اور مباح ہونا جو ہے، یعنی طلاق کو جو مباح قرار دیا گیا ہے بعض صورتوں میں، وہ ہے خلاص کی حاجت کی وجہ سے. رہائی پانا چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ وہ جیسے معاذ اللہ یہ کفری عقیدہ کہ 7 جنموں کا رشتہ ہے. 7 جنموں کا رشتہ مطلب یہ ہوا کہ عورت چاہے نہ چاہے 7 جنم تک پابند رہے گی کیا؟ معاذ اللہ، پہلے تو 7 جنم ہوتا ہی نہیں. تو مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ دائمی طور پر یہ، اب جب وہ جو یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تیری لاش ہی اس گھر سے اٹھے گی، تو واقعی لاش بھی اڑ جاتی ہے. یہ سب تصور جو ہے اس انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ ایک بار جس سے نکاح کرا دیا تو وہ زندگی بھر اسی کا رہنا پڑے گا، اور یہ وہ غلط ہے تصور، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جب ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے دل کا معاملہ باقی رہے، دونوں کے درمیان نفرت بھی ہو سکتی ہے، تو کیا پھر وہ اسی کے پاس رہے گی، یہ اسی کے پاس رہے گا، زندگی سڑتی رہے گی؟ یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے. اس طرح کے تصور کے طلاق نہیں دینا چاہیے، اور وہاں سے اس کی ارتھی اٹھنی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق دے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے. خیر، ولا حاجت الی الجمع بین الثلاث، اور 3 طلاق کو جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں گنہگار ہوگا. وہی فی المفرق علی الاطہار ثابتۃ، لیکن الگ الگ طہروں پر یہ بات ثابت ہے کہ حاجت بار بار ہو رہی ہے. 3 طہر میں 3 طلاق دیں گے تو حاجت بار بار میں ہے. نظراً الی دلیلہا، دلیل حاجت کو دیکھتے ہوئے، والحاجت فی نفسہا باقیۃ، اور فی نفسہا حاجت باقی ہے. فامکنا تصویر الدلیل علیہا، تو دلیل کو اس پر پیش کرنا ممکن ہو گیا، یعنی حاجت پر. والمشروعیت فی ذاتہ من حیث، یہ امام شافعی کے جواب، والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی الحظر لمانا فی غیرہ، اور مشروعیت جو فی ذاتہ، جس کی مشروعیت ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ یہ ازالۃ الرق، اس حیثیت سے کہ یہ رق کو دور کرنا ہے، یہ معنی حظر کے منافی نہیں ہے، اور اس حظر کے منافی نہیں اس معنی کی وجہ سے جو غیر میں ہو. کیا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مشروع فی الذات ہو لیکن ممنوع لغیر ہی ہو جائے. یہ اس کا جزیہ انشاءاللہ میں کل پڑھاتا ہوں، وقت ہونے والا ہے، کچھ کام بھی ہے.